ڈپریشن جو ڈپریشن کا ایپیسوڈ ہوتا ہے، سوئنگز ہے نا، یہ مینیا کا مطلب ہے بہت زیادہ انرجیٹک، ہائی ہو جانا، موڈ اچھا رہنا، سب بہت اچھے لگتے ہیں، شاپنگ اور واٹ ناٹ، سب کو نوازنا، خود کو بہت گرینڈیوسٹی جو ہوتی ہے نا، بائیپولیرٹی میں بھی اور ایڈکشن میں بھی۔ گرینڈیوسٹی کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سب سے اوپر سمجھنا، اپنے سے انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کی وجہ سے کوئی گرینڈیوس امیج کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، یہ سمجھنا کہ میری ٹانگ سب سے اوپر ہے، میں مطلب بھاری انسان، کسی بھی فارم میں، ایون اپنے آپ کو سپیریئر کسی بھی فارم میں سمجھنا، کہ ایک خبت سا ہو جانا، اس کو خبت عظمت بھی کہتے ہیں، کہ خود کو عظیم سمجھنے کا ایک ڈیلوژن سا ہو جانا، اب وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے۔ سو یہ بائیپولر کا بھی سائن ہے، اور یہ ایڈکشن میں بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چونکہ پیشنٹ اپنی بات منواتے ہیں فیملی سے، اور فیملی فار سم ریزن وہ چاہتے نہیں ہیں لیکن وہ بات مان لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ فیملی جب پیشنٹ کی بات بار بار مان لیتے ہیں تو پیشنٹ کو ایک بات منوانے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور وہی چیز علاج میں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ آپ کے علاج میں سب سے بڑا بیریئر ان مائی اوپینین ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یہ ہے کہ آپ اپنی پاورز کو نہیں دے پاتے۔ یہی ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا علاج آپ کے حساب سے ہونا چاہیے، تو کہیں نہ کہیں پر یہ سمٹم آف اے پرابلم ہے نا، کہ آپ ویسے دوسرے ڈاکٹر سے تو شاید ایسی توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے کہنے پر چلیں، ویسے بعض اوقات تو دوسرے ڈاکٹر سے بھی یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہے انسولین تسی رہن دیو، گولیاں تے چلا لو، اور ڈاکٹرز پھر مان بھی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو انسولین رہن دیو گولیاں۔ لیکن ایکچولی میں سائیکیٹری میں یہ ایک چیلنج ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ نہیں مانتا پاور کو، وہ کہتا ہے کہ میرے حساب سے چلیں، جو میں کہہ رہا ہوں نا اس حساب سے آپ چلیں گے تو آپ کا بھی فائدہ اور ہمارا بھی فائدہ ہے، یعنی ہمارا بھی فائدہ اور پیشنٹ کا بھی فائدہ اور فیملی کا بھی فائدہ۔ نہیں، ایک ہے کہ جب کوئی بائیپولر کی ریکوری میں آ گیا، بائیپولر کو سمجھنا شروع ہو گیا، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ دوائیوں کا رول ہے، کاؤنسلنگ کا رول ہے، میں یہ جو بات منواتا ہوں مجھے ماننی بھی چاہیے بات، اس طرح کی بات چیت انسائٹ ان کے اندر ہوگی۔ لیکن زیادہ مشکل جو میں بات کر رہی ہوں، کہ جو زیادہ مشکل پیشنٹس کو فیل ہوتی ہے یہاں پر، وہ یہی ہے نا کہ آپ اپنے حساب سے ایدر ایگریسو وے میں اور مینیپولیٹ کر کے، کہیں نہ کہیں پر آ جا کے ساری جنگ یہی شروع ہوتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ سو یہ جو مرضی کرنے کی عادت ہے یہ ایڈکشن میں اسٹرینتھن ہو جاتی ہے۔ ایک بات دیکھیں، ایک آلریڈی پرابلم میں ہے اور آپ فار سم ریزن اس کی بات مانتے ہیں اور ویلڈ سمجھ کے مانتے ہیں، آپ اپنی بات منواتے بھی ہیں اور یہ بھی کہندے ہو کہ یہی صحیح ہے، بھی منو کہ یہی صحیح ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم ڈپریشن کی فیلنگز کو سمجھا جاتا ہے۔ مینک اسٹیٹ کو لوگ دوائیاں کیوں لینا ناپسند کرتے ہیں؟ بائیپولر میں دوائیاں جو ایٹ رسک آتی ہیں وہ اسی لیے کیونکہ یہ آپ کی ہائپر ایکٹیویٹی کو ذرا میلو ڈاؤن کرتی ہیں، یو ڈونٹ لائک اٹ۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایک پیشنٹ تھے، وہ کہتے ہیں وہ رونے لگ گئے، انہوں نے کہا آپ نے مجھے بزدل بنا دیا ہے، پہلے میرے سر پہ بھی کوئی گن رکھ لیتا تھا تو میں اس کو کہتا تھا چلا دو، اب مجھے خوف آنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ مجھے یہ جو مشکل اور جو ایک ڈرپوک سا بنا دیے، تو یہ دوائیاں ختم کریں۔ اور آپ کا نارمل رہتا نہیں، ایون فیملی کا نارمل بھی نہیں نارمل رہتا، وہ کہتے ہیں زیادہ چپ نہیں ہو گیا، حالانکہ وہ نارمل رینج میں آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ہائپر اسٹیٹ میں دیکھا ہوتا، اور اگر بائیپولر کا پیشنٹ کوکین یا آئس کرنا شروع کر دے، جو کہ ایگزیکٹلی وہی امپیکٹ سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹ ہے کہ اس نے آپ کو ایکٹیو الرٹ کرنا ہے کہ آپ کو پہلے غصہ جلدی آ جائے،
پہلے ہی کسی دی گل برداشت نہ ہوئے, پہلے ہی آپ تھوڑا دل پہ لینے والے ہوں باتوں کو, پہلے ہی تھوڑا محسوس زیادہ جلدی کر لیں دوسروں سے, اوپر سے ڈرگز آ گئیں جو کہ ٹیمپریریلی آپ کو فائدہ دیا ہوگا, ٹیمپریریلی آپ نے اس کو ایز کوئی حل ہی ڈھونڈا ہوگا, لیکن پھر ایڈکشن تھی آپ کی باڈی میں, یہ آپ کا فیصلہ نہیں تھا, یہ آپ کی باڈی کا فیصلہ تھا. سو اگر کوئی موڈ ڈس آرڈرز کے ساتھ ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر میں ہے یا ٹینڈنسیز بھی رکھتا ہے اور کیمیکل یوز کر لے, اور کیمیکل بھی اسٹیمولنٹ ڈرگس, تو آپ سمجھیں کہ برین ڈس فنکشن یا برین ڈیمیج کہاں تک جائے گا, بہت زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک, کیا فیملیز اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ جو ڈیمیجز ہیں, جو بھی سمٹمز ابھی ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو میں ہم نے دیکھے سنے, انہوں نے بتائے جو, اس کو ایمپلیفائی کر دیں گی ڈرگز, اور پھر وہ ہر لیول پر, اب وہ چاہے بایولوجیکل ڈیمیج ہو, سائیکولوجیکل ہو, رشتوں کا ڈیمیج یعنی سوشل اور اسپریچول ڈیمیج ہو, وہ ہر ایریا آف لائف میں کوئی پرابلمس تو آئیں گی. سو اسی طرح نشہ چھوڑ دینا, جب کوئی یہ فیملی یا پیشنٹ یہ پرسیو کرتا ہے کہ نشہ چھوڑ دینا از دا سلوشن, سو ایکچولی میں یہ شروعات ہوگی اصل میں کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کرنا, ریکوری کا نام ہے. اور کوئی کیا اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کریکٹر ڈیفیکٹس اس کے کیا ہیں؟ ایک ہے نا, اور چیٹ کرنا, میڈم وائلنس, ڈومیسٹک ابیوز, اس کے علاوہ میڈم کیا کہتے ہیں اس سے جو ہے وہ لاء کی پرواہ نہ کرنا, چوری چکاری, ڈکیتیاں, اور ایون میڈم یہ اپنا ڈرگ ٹریفکنگ تک, ڈرگ پیڈلنگ تک, اینی تھنگ. جی میڈم. لیکن کیا یہ بات فیملی گریسفلی ایکسیپٹ کر پائے گی یا کر پاتی ہے؟ رادر کہ فیملی اس بات کو, ہم نے بہت ساری ایسی فیملیز کو دیکھا ہے کہ جب وہ علاج میں آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اس میں نشے کی جو پرابلم ہے یہی پرابلم ہے, ویسے یہ بہت اچھا ہے. اور ہمیں جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو کوئی نشہ کرے گا وہ یہی کریکٹر ڈیفیکٹس کو ایز اے کانسیکوینس اپنے اندر ڈیولپ کر لے گا. سو جب فیملیز اویئر نہیں ہونا چاہتی یا فار سم ریزن ان کے جو بلیوز ہیں, ان کی جو تکلیف ہے وہ ان کو اس بات پہ نہیں لانے دیتی کہ یہ آپ کا جو لوڈ ون ہے یہ کریکٹر ڈیفیکٹس کے ساتھ ہے, جو جھوٹ بولنا سے شروع ہوتا ہے جس میں کرائمز بھی آتے ہیں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں. سو فیملی جب اس بات کو نہیں ماننے کے لیے ریڈی ہوتی تو علاج میں مشکل آ جاتی ہے نا. خاص کر کے وائفس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ایک بندہ بائی پولر ہے اور اوپر سے اس نے ڈرگس کی ہوئی ہیں اور اس کے بہت زیادہ افیئرز ہیں, بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں ان کے, اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے, اس وقت وہ شاید کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں بٹ بعد میں ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے بہت چیٹ کیا ہے اور اس بات کو میں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی. کیا کوئی وائف اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہیں اس بات سے ہیل ہوئی ہیں یا اس بات سے ابھی اسٹرگل کر رہی ہیں کہ ڈرگ معاف ہے, چیٹنگ معاف نہیں ہے؟ ہاں. سو اگر میں آپ سے کہوں کہ ڈرگ کا کانسیکوینس چیٹنگ ہے, یہ جڑے ہوئے ہیں ساتھ. جب کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ یہ کام ضرور کرے گا,